زندگی کا اصل مقصد صرف علم حاصل کرنا نہیں بلکہ اس علم کو اپنے اعمال میں ڈھال کر کچھ کر دکھانا ہے۔ ہماری شخصیت کا اصل اظہار تب ہوتا ہے جب ہم اپنے خیالات اور جذبات کو اپنے اعمال کے ذریعے دکھاتے ہیں۔ پرفارمنس کیریکٹر ٹریٹس وہ سکلز ہیں جو ہمیں اس راستے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ وہ کیریکٹر ٹریٹس ہیں جو ہمارے طلبہ کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ اپنے لیے خود گول سیٹ کر سکیں، مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اپنے گولز پر کام کر سکیں اور جس کام میں بھی لگیں اسے نہ صرف مکمل کریں بلکہ اس میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ پرفارمنس کیریکٹر ٹریٹس کے مختلف پہلو یہ ہیں: کریٹیوٹی، کمیونیکیشن، پلاننگ، آرگنائزنگ، ڈیسیژن میکنگ، ریسرچ، فائنینشیل لٹریسی، میڈیا لٹریسی اور ٹالرنس۔ کریٹیوٹی یعنی نئے طریقوں سے سوچنا اور مسئلے حل کرنے کی صلاحیت۔ قدرت کی براہ راست بنائی ہوئی چیزوں کے علاوہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور عقل سے انسان کی بنائی ہوئی جو بھی چیزیں ہیں، خواہ وہ پہیہ ہو یا جہاز، چشمہ ہو یا کپڑے، جھونپڑیاں ہوں یا اسکائی اسکریپرز، نت نئی ڈشز ہوں یا آرٹ ورکس، یہ سب کچھ ہماری کریٹیوٹی یعنی تخلیقی صلاحیت کے سبب ہی وجود میں آئی ہیں۔ کریٹیوٹی صرف کچھ نیا بنانے تک محدود نہیں بلکہ دنیا کو الگ نظر سے دیکھنے اور جہاں دوسرے رکاوٹ دیکھتے ہیں وہاں نئے موقع ڈھونڈنے کا ہنر ہے۔ یہ مسائل کو حل کرنے کا ایک نیا رستہ دکھاتی ہے اور انسان میں چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہے۔ بچے فطرتاً کریٹیو ہوتے ہیں، اس لیے انہیں کریٹیوٹی سکھانے کی بجائے اساتذہ کا فرض ہے کہ انہیں کریٹیو ہونے کی آزادی فراہم کریں تاکہ وہ بچپن ہی سے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کر کے مختلف مسائل حل کرنا سیکھ سکیں۔ کمیونیکیشن یعنی اپنی سوچ اور جذبات کا اظہار کرنے کی صلاحیت۔ یہ بات لکھ کر، ڈرائنگ بنا کر یا باڈی لینگویج سے بھی ہو سکتی ہے۔ طلبہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جذبات، خیالات اور آئیڈیاز کو واضح اور آسان طریقے سے اظہار کرنا سیکھیں۔ صرف بولنا یا لکھنا ہی کافی نہیں بلکہ دوسروں کی باتوں کو غور سے سننا اور سمجھنا اور اپنی بات کو صحیح سے دوسروں تک پہنچانا بھی اہم ہے۔ یہ وہ بنیادی سکلز ہیں جو ہر قسم کے کام اور تعلق کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہیں۔ پلاننگ کا مطلب ہے اپنے گول سیٹ کرنا اور ان تک پہنچنے کے لیے ایک بہترین راستہ ڈھونڈ نکالنے کی صلاحیت۔ پلاننگ کرنے سے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے تاکہ ہم اپنے کام آسانی سے مکمل کر سکیں۔ جب ہمیں کوئی ایسا کام کرنا ہوتا ہے جو فوراً اور بنا تیاری کے نہیں ہو سکتا، جیسے ایگزام دینا یا کسی نئی جگہ کی سیر کرنا، تو ہم پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں۔ یہ سوچ سمجھ کر کی گئی تیاری ہوتی ہے جو ہمیں اپنے گولز پر توجہ دینے اور ذمہ داری سے کام مکمل کرنے میں مدد کرتی ہے۔ طلبہ کو پلاننگ سکھانے سے ہم انہیں سکھاتے ہیں کہ کام کو کیسے آسان بنایا جائے اور کیسے وقت اور وسائل کو بہتر طور پر استعمال کیا جائے۔ آرگنائزنگ یعنی ہر چیز کو ایک خاص ترتیب اور طریقے سے رکھنے کی صلاحیت، چاہے وہ وقت ہو، کوئی کام، جگہ یا کوئی اور ضروری ریسورسز۔ ہر چیز اور کام میں ترتیب لانا طلبہ کو زیادہ پروڈکٹیو بناتا ہے، ان کا سٹریس کم کرتا ہے اور انہیں اپنے کام پر بہتر توجہ دینے میں مدد دیتا ہے۔ آرگنائزنگ سیکھنے سے طلبہ میں خود مختاری کا احساس پیدا ہوتا ہے جو انہیں اپنی ذمہ داریاں سمجھنے اور پراعتماد طریقے سے اپنا کام مکمل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ڈیسیژن میکنگ کا مطلب ہے مختلف آپشنز میں سے سوچ سمجھ کر بہترین کا انتخاب کرنے اور اپنی ریزننگ کے ذریعے صحیح فیصلے لینے کی صلاحیت۔ ہم اپنی زندگی میں روز کئی چھوٹے یا بڑے فیصلے کرتے ہیں جن کے نتائج ہماری زندگی کے مختلف پہلوؤں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اچھی ڈیسیژن میکنگ صرف صحیح فیصلے لینے کا نام نہیں بلکہ اپنے فیصلوں کے اثرات کو سمجھنا اور ان کی ذمہ داری لینا بھی ہے۔ یعنی طلبہ کو یہ سکھانا ضروری ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر فیصلے کریں تاکہ وہ روزمرہ کی زندگی کو بہتر سمجھ سکیں اور مشکلات کا سامنا عقل مندی سے کر سکیں۔ ریسرچ کا مطلب ہے نئی معلومات ڈھونڈنا اور نئے سوالوں کے جواب تلاش کرنا، جیسے کسی ٹاپک کو بہتر سمجھنے کے لیے کتابیں پڑھنا، لوگوں سے سوال کرنا یا چیزوں کا تجربہ کرنا۔ ریسرچ سے ہم نئے آئیڈیا سیکھتے ہیں اور اس سے ہمیں اپنے سوالوں کے صحیح جواب ڈھونڈنے میں مدد ملتی ہے۔ آج کے دور میں جہاں ہر طرف ہر قسم کی معلومات موجود ہیں، طلبہ کو ریسرچ سکھانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ صحیح معلومات ڈھونڈنے اور ان کا تنقیدی جائزہ کرنے کی صلاحیت حاصل کر سکیں۔ یہ صلاحیت سکھا کر ہم اسٹوڈنٹس کو زیادہ کیوریس اور ایکٹیو لرنر بناتے ہیں کیونکہ ریسرچ انہیں گہرائی سے سوچنے اور سوال کرنے میں مدد دیتی ہے۔ فائنینشیل لٹریسی یعنی پیسوں کو عقل مندی سے استعمال کرنے،
سمجھدار مالی فیصلے کرنے اور مستقبل کے لیے مالی منصوبہ بندی کرنے کی صلاحیت۔ طلبہ کو پیسوں کے بارے میں سکھانا، جیسے کہ بچت کرنا، بجٹ بنانا اور سمجھداری سے خرچ کرنا، انہیں ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے اور آنے والے وقت کے لیے تیار کرتا ہے۔ یہ انہیں بہتر فیصلے کرنے اور پیسوں کی قیمت سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ میڈیا لٹریسی کا مطلب ہے ٹی وی، پرنٹ میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کو سمجھنا اور ان کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا۔ اس میں یہ شامل ہے کہ جو معلومات دیکھنے یا سننے کو ملتی ہیں وہ ہمیشہ درست نہیں ہوتی۔ یہ صلاحیت سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے اور میڈیا کا عقل مندی سے فائدہ اٹھانے کا ہنر دیتی ہے۔ آج کے دور میں جب مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، طلبہ کو میڈیا لٹریسی سکھانا انہیں محتاط اور سمجھدار بناتا ہے۔ یہ صلاحیت انہیں ہر چیز کو جو وہ دیکھتے یا سنتے ہیں تنقیدی نظر سے پرکھنے کے قابل بناتی ہے، ان کے شعور و آگہی کو بڑھاتی ہے اور غلط معلومات سے محفوظ رکھتی ہے۔ ہم جو کچھ بھی میڈیا میں دیکھتے ہیں اس کا ہماری شخصیت پر گہرا اثر ہوتا ہے، اس لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم صرف وہی چیزیں دیکھیں اور سنیں جو ہماری شخصیت کو صحیح طرف بڑھانے میں مددگار ہوں۔ ٹالرنس کا مطلب ہے دوسروں کے خیالات اور جذبات کو سمجھنا اور عزت دینا، چاہے وہ ہم سے مختلف ہی کیوں نہ ہو۔ ٹالرنس سکھاتی ہے کہ ہم سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سے مل جل کر رہیں، ہمیشہ دوسروں کا احترام کریں اور نقطہ نظر کے فرق کو برداشت کریں۔ ٹالرنس سیکھنے سے بچوں میں ہمدردی، سمجھداری اور دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ ٹالرنس معاشرے میں ہم آہنگی کو فروغ دیتی ہے اور ایک مساوی اور انصاف پر مبنی سوسائٹی بنانے میں مددگار ہوتی ہے۔ آج ہم نے پرفارمنس کیریکٹر ٹریٹس کے بارے میں ڈیٹیل سے سمجھا کہ جو طلبہ کی ذاتی شخصیت کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے مستقبل کی کامیابی کو بھی یقینی بناتی ہے۔ یہ اخلاقی تربیت ان کی تعلیمی، ذاتی اور سماجی ترقی میں مددگار ہوتی ہے۔ یہ سکلز انہیں پر اعتماد اور رحم دل انسان بناتی ہیں تاکہ وہ مستقبل کے چیلنجز کا حوصلے اور کریٹیوٹی کے ساتھ سامنا کر سکیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم انڈیویجول کیریکٹر ڈیولپمنٹ کے بارے میں جانیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔